بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی مضمون روایت پسندی، جدیدیت اور مولانا مودودی کا مسلک اعتدال کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پچھلی بار کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھیں، اور ان تمہیدی باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ مولانا مودودی جو ہے ایک راسخ العقیدہ مسلمان عالم تھے، اور ان کا جو اجتہاد تھا اور ان کی جو تجدید ہے وہ سب راسخ العقیدہ کانٹیکسٹ میں ہے، سیاق و سباق میں، اور ان کی تحریک کا مقصد اسی اسلام کا غلبہ تھا جو علماء کا اسلام، کسی اور معتدل اسلام یا جدید اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ اور مولانا مودودی کی جو فکر میں خامی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور خامی تو اس سلسلے میں جو ہے جو بنیادی باتیں ان کو دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک راسخ العقیدہ عقیدہ مسلمان عالم دین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ان کے علم کا درجہ جو ہے بحیثیت عالم دین کے کوئی بہت اونچا تھا، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ متوسط درجے کے علماء سے ان کا جو علمی درجہ ہے میرے خیال میں وہ اونچا ہے، یعنی وہ اس درجے کے عالم نہیں ہیں جو مطلب یہ ہے کہ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی تھے یا مولانا امام غزالی تھے، یا نہیں اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی تجدید کا درجہ بہت بلند ہے، اور وہ تجدید اور اجتہاد جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ریاست جو استعمار نے قائم کی ہے اور جدیدیت اور سرمایہ داری کے نتیجے میں قائم ہو گئی ہے، وہ تاریخ انسانی میں ایک بالکل نئی چیز ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ریاست ان معنوں میں جو ہے جن معنوں میں 16ویں صدی میں ریاست جو ہے متشکل ہونا شروع ہوئی اور 18ویں 19ویں صدی میں اس کو عروج حاصل ہوا، وہ ایک بالکل نئی چیز تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے اسلامی جو کام ہے، اسلام کے تحفظ کا کام ہے اور اسلام کے اقامت کا کام ہے، اس کے منہاج میں بھی ایک بنیادی تغیر کی ضرورت ہے، اور وہ بنیادی تغیر یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی کام میں مرکزیت حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ اگر ریاست کو ہم مرکزیت نہیں دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انفرادیت اور اجتماعیت کو بھول جائیں، نہیں، کیونکہ انفرادیت اور اجتماعیت کا تعلق جو ہے اس ریاست سے بہت گہرا ہے، اور ریاست جو ہے انفرادیت اور اجتماعیت کو متشکل بھی کرتی ہے، اور اسی انفرادیت اور اجتماعیت کی بنیاد پر خود اپنے آپ کو قائم بھی رکھتی ہے، اپنا تغلب قائم بھی رکھتی ہے، تو یہی دو چیزیں ہمیں بھی کرنی ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ریاست کی مرکزیت جو ہے ایک بالکل نیا انوکھا واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اسلامی کام میں بھی اس کی مرکزیت لازمی ہے، وگرنہ جو ہے اقامت دین اور غلبہ دین کا کام جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ مولانا مودودی کے اجتہاد تھا، تو انہوں نے ریاست کو اہمیت دی اور ریاست کی تبدیلی پہ زور دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ریاست کی جو تفصیل ہے اس کو صحیح سمجھے، مطلب یہ کہ ایک آدمی کتنا کام کر سکتا ہے دوسروں کو، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو حکمت عملی انہوں نے کام کی وہ مؤثر تھی یا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس پہ زور دیا کہ ریاست کی مرکزیت جدید دور میں جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ جو اسلامی کام ہے اس میں ایک بنیادی تغیر کی ان معنوں میں ضرورت ہے اس کے منہاج میں، کہ ریاستی غلبہ جو ہے نہ صرف یہ کہ دین کا تقاضا ہے، بلکہ وقت کا بھی تقاضا ہے،
کیونکہ اگر اس تقاضے کو ہم نہیں دیکھیں گے تو دین نہ صرف اس کے غلبہ مجروح ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا جو قیام ہے، اس کی جو عمومی وجود ہے، اس کو بھی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ یہ ریاست جو ہے زندگی کو محیط ہے، اور ان معنوں میں ایک دین ہے، ان معنوں میں، اور یہی تغیر ہے۔ تو یا تو یہ ریاستی دین ہوگا یا اسلام ہوگا، دو چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ریاست کا غلبہ ہوگا تو دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا اس جدید دور میں، اور یہ دین کا وجود بھی اس حد تک ہی قائم رہے گا جس حد تک جو ہے یہ ریاست اجازت دے گی، اور یہی جو مطلب یہ ہے کہ لبرل ریاست کا اور سوشلسٹ ریاست کا جو ہے انڈیا بھی یہی ہے، یعنی اگر وہ مذہب کو قائم رہنے دیتے ہیں تو وہ مطلب انہی کی شرائط کی بنیاد، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مذہب کا اسلام کا غلبہ جو ہے کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اس لیے آپ نے کہ کام سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مطلب یہ کہ اصلاحی کام جو ہے اس کی کامیابی کے لیے انقلابی کام ضروری ہے، یعنی مطلب یہ کہ انقلاب جو ہے ایک ہمارے لیے انقلاب جو ہے ایک آلہ ہے، یعنی انسٹرومنٹ ہے، اس کی اپنی کوئی فی نفسی ہی مطلب انقلاب کوئی اچھا اور برا نہیں ہے، اور ہر زمانے میں انقلاب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ پرانے معاشروں میں اصلاح کے ذریعے تبدیلیاں آ سکتی تھیں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ اس نے جو ہے اپنی موجودہ ہیکل اور خوفناک شکل اختیار نہیں کی تھی، جس کو مطلب ایک مصنف نے، مورخ نے لکھا دا رائز آف دا لیوایتھن، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہیکل نیو چیز جس کو ریاست کہتے ہیں، اس کے وجود کے آنے کی وجہ سے انقلاب ناگزیر ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ مولودوں نے یہ بات جو ہے اس وضاحت کے ساتھ نہ سمجھائی ہو، تو بہت سے لوگوں کو جو ہے اس میں ان کے خلاف جو ہے تنقید کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ کہ اس میں ان کی یہ بات صحیح تھی کہ اصلاحی کام کا جو کامیابی کی ضروری ہے کہ انقلاب کیا ہو، اور اس کے لیے آپ نے جماعت قائم کی، اور اس انقلاب کی ضرورت کہ ہم جدیدیت کے خلاف جو ہے جہاد کریں، تاکہ جدیدیت غالب نہ آئے بلکہ اسلام کا غلبہ، کیونکہ یہ جدیدیت ہی یہ نئی ریاست لائی ہے، اور جدیدیت کی جو بنیاد ہے وہ سرمایہ داری ہے، اور سرمایہ داری جو ہے اسلام کی مکمل مخالف ہے، کیونکہ سرمایہ داری جو ہے تکاثر ہے اور خواہشات کی پرستش ہے، اور دوسرا جو سیاسی شکل ہے سرمایہ داری کی جمہوریت ہے، وہ جو ہے انسان کی حاکمیت اعلیٰ کا جو ہے اعلان ہے، اور اسلام سے یہ دونوں جو ہے بالکل مختلف ہے، اور یہ دونوں جہاں جہاں جمہوریت ہوگی تو اسلام پر عمل کرنا جو ہے مشکل سے مشکل ہوتا ہے، جہاں جہاں سرمایہ داری ہوگی اسلام کے پر عمل کرنا جو اس کی روح کے ساتھ، یعنی تہذیبی سطح پہ، یعنی انفرادی سطح پہ تو لوگ کچھ نہ کچھ ہمیشہ اس کا موقع رہتا ہے، لیکن ہم تہذیبی سطح کی بات کریں تو بنیادی طور پہ مولانا مودودی نے یہ دیکھا کہ دو تہذیبیں ہیں، ایک ہے جدید تہذیب جس کی بنیاد جو ہے سرمایہ داری ہے بنیادی، اور سرمایہ داری کی جو سیاسی اساس ہے وہ جمہوریت یا انسان پرستی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ مکمل تہذیب ہے، یعنی مکمل تہذیب ہے اور مکمل دین ہے ان معنی میں، اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے مکمل دین ہے، اور اس جدید دین کو جو ہے مطلب یہ کہ
سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوتوں سے یہ مسلح ہے، اور اس کا جو ہتھیار ہے بنیادی وہ ریاست ہے. اور ریاست جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، لمٹ لیس ریاست ہے ہمارا. یہ ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے سموتی ہے اور سمونے کی کوشش کرتی. تو اس صورت میں یا تو اسلام غالب ہوگا یا یہ سرمایہ غالب ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام بھی غالب ہو اور سرمایہ داری غالب ہو یا مفاہمت اس میں ہو جائے. ایسی چیز نہیں، کیونکہ سرمایہ داری بھی اسلام کی طرح ایک کلی نظام ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں گے تو سرمایہ داری، اور سرمایہ داری میں پورے داخل نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے، اور یعنی اسلام انفرادی سطح پہ کچھ نہ کچھ تو رہ سکتا ہے، لیکن اگر سرمایہ دارانہ تہذیب کا غلبہ ہو تو اسلامی تہذیب کا غلبہ جو ہے ناممکن ہے. اسی لیے جو ہے جدید دور میں جو ہے انقلابی کام جو ہے ایک اقامت دین کا وحید راستہ بن گیا، اور جہاد کی جو عملی شکل ہے. یہ مولانا مودودی کا جو ہے درست اجتہاد ہے ہمارے نزدیک، اور اس اجتہاد یہ راسخ العقیدہ اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کی جو بنیاد ہے وہ شاہ ولی اللہ کی تحریروں میں مل سکتی. دوسری طرف ہم نے یہ کہ مولانا مودودی کی خامی یہ ہے کہ وہ کہ عالم دین ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ مدارس اسلامیہ یعنی مکاتب اسلامیہ جو تھے ان سے اتنا گہرا تعلق ان کا نہیں تھا، اور جدیدیت سے جدیدیت کے خطرے کو بھانپا آپ نے، اور اپنی پسماندگی کو بھی جانچا، یعنی ہمارے مسلمانوں کی پسماندگی. تو اس میں جو آپ کے لہجے میں جو شدت تھی اسی وجہ سے تھی. وہ علماء کو جو ہے جگانے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس میں جو ہے غلطیاں ہوئیں، تو اس کی وجہ سے علماء جو ہے جو آئے بھی تھے شروع میں وہ بھی متنفر ہونا شروع ہو گئے. اور دوسری سب سے اہم بات جو علماء کو، اور علماء یعنی مطلب یہ کہ ہمارے علماء جو ہیں بڑے مطلب یہ کہ یعنی ان کے تجربے کچھ اچھے نہیں رہتے اس سے پہلے. مطلب یہ کہ سر سید احمد خان کے ساتھ اور غلام قادیانی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. لیکن سب سے اہم جو مولانا مودودی کی فکر کی خامی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنی فکر مرتب کی، کیونکہ وہ ایک اسلامی فکر تھی، وہ علوم اسلامیہ کے تناظر میں پیش نہیں کی، بلکہ وہ بنیادی طور پہ کامن سینس پر اس کی بنیاد رکھی. اور کامن سینس جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو آپ کا غالب تہذیب ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے جو اس میں جو اس کی پیش کرنے کا اور جو منہاج تھا اور جو پیش کرنے کا طریقہ تھا اس میں جدیدیت کی ایک جھلک بھی ملتی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسلامی علوم اور اس کی اصطلاحات اور اس کے منہاج کو جو ہے مولانا مودودی نے استعمال نہیں کیا. تو اس لیے جو کام انہوں نے کیا وہ علماء کے لیے اس کو شک کی نظر سے دیکھنا جو ہے بہت آسان ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کیونکہ وہ مولانا مودودی کا اسلامی منہاج اور اسلامی علوم کے تناظر میں نہیں تھا، تو اس میں جدیدیت سے تعصب اور جدیدیت سے مغلوب ہونے اور فکری غلطیوں کا امکان بھی بہت زیادہ ہو گیا. اور اس میں علماء کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کی جماعت میں آئے نہیں، اور مطلب اور جو آئے اور وہ چلے گئے تو ان پہ میرا خیال ہے ان سے پوچھ ہوگی کہ یعنی اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے. لیکن
مطلب یہ کہ مولانا ممدور النعمانی صاحب اور مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب اور یہ اصلاحی صاحب، یہ لوگ جو نکل گئے، اگر اور علماء آتے تو جماعت اسلامی جو ہے علماء کی ایک جماعت بن جاتی، اور پھر یہ ہے اس میں جو ہے اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم کا رنگ اس پہ چڑھتا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کی راسخ عقیدگی پر کوئی شک کرنے کی کا کوئی یعنی موقع فراہم نہیں ہوتا۔ تو اس وقت یہ دو چیزیں ہیں، لیکن مطلب یہ کہ اب تو جو ہو گیا ہو گیا۔ تو اب کیونکہ مولانا مودودی نے علوم اسلامیہ کے تناظر میں اپنے فکر کو مرتب نہیں کیا تھا، تو اس لیے علماء تھے وہ دور ہوتے گئے، اور ان کی جماعت بھی، اللہ ماشاء اللہ، یعنی مطلب ہندوستان میں علماء، ہندوستانی اسلام جماعت علماء کی شرکت زیادہ رہی ہے، پاکستان میں تو بہت ہی کم تھی۔ اب لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ یعنی عنایت اللہ سید سعادت اللہ حسینی صاحب تو عالم دین نہیں لگ رہا مجھے، جس طرح ان کی، میں ان کو جانتا نہیں ہے، تو مطلب یہ یعنی ان کی دینداری اور ان کی اخلاص پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں تو صرف ان کی فکر کو دیکھ کے جو باتیں کر رہا ہوں۔ تو علوم اسلامیہ سے دوری کے نتیجے میں اور اس کے منہاج سے دوری کے نتیجے میں علماء سے دور ہو گیا، تو پھر جو رہ گئے وہ جدید پڑھے لکھے لوگ، لیکن اس میں بھی جو ہے زور جو ہے علم پر نہیں رہا پہ، یعنی مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ جدیدیت کا مطالعہ کیا جائے گہرا، بلکہ اس میں یہ رہا کہ مطلب یہ کہ اسلام کو جدید لبادے میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اٹریکٹ کرے نوجوان پڑھے لکھے لوگ، تو اس کے نتیجے میں جو ہے کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے علمی یعنی علوم اسلامیہ کے نکل جانے کے بعد جو ہے علمی درجہ تو بہت ہی نیچے ہو گیا، اور علوم جدیدہ میں بھی زیادہ تر جو ہے ٹیکنالوجیکل اور مینیجریل قسم کے جو علوم ہیں انہی سے مسلح لوگ اس جماعت میں آئے، اس کے نتیجے میں جو جدیدیت کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، یعنی فلسفہ اور سوشل سائنسز، اس پر اتنی گہری توجہ نہیں دی گئی، اس کے نتیجے میں جدیدیت کا بھی فہم جو ہے وہ جو مولانا دیا تھا وہی رہ گیا، اس کے مطلب اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور پھر مولانا کے بعد جو لوگ آئے ان کی علمی سطح بھی ان جیسی نہیں تھی، تو ان کا فہم جو ہے مولانا نے جہاں سے شروع کیا تھا اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ نیچے چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ بعد میں مولانا مودودی کے بعد آئے جن کا کوئی جو علماء کے طبقے سے نہیں تھے، جیسے خورشید صاحب جیسے لوگ یا خرم جاہ مراد صاحب جیسے لوگ، تو انہوں نے جو تشریح کی جماعت اسلامی کے اہداف کی اور اسلام کی اور مغربی تہذیب کی، وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹیوسٹ اور پریگمیٹسٹ توجہ تھی، اور اس کا جو رسوخ جو ہے علوم اسلامیہ میں بھی اور علوم عصریہ میں بھی کوئی نہیں رہا، اور اس کے نتیجے میں جماعت کا جو گہرائی اور گہرائی تھی وہ کم سے کم ہوتی گئی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر اس کا عملی رسوخ بھی کم ہوتا گیا، اور عملی رسوخ بھی نیچے چلا گیا، اور وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مطلب یہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی ہندوستان میں جو ہے ایک دعوتی تنظیم بن گئی ہے، اور علمی تنظیم بھی ہے، لیکن وہ علم کی سطح جو ہے صحافتی ہے، اور پاکستان میں جو ہے تو علم کو یہ خاص نظر نہیں آتا، تو وہ ایک سیاسی پارٹی بن گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دوسری سیاسی پارٹیاں، صرف یہ ہے کہ اس کا ایک ماضی ہے جو دوسری پارٹیوں سے مختلف ہے، اور اس کا ایک اسلامی جو ہے تناظر ہے، گو کہ مطلب دوسری پاکستانی پارٹیوں کا بھی اسلامی تناظر ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اسی صورتحال کے نتیجے اس صورتحال کے تناظر میں جو ہے اس مسنون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ کچھ اور باتیں بھی کرتا، لیکن یہ کہ یہ پھر جو ہے یہ جو ریپیٹ ہی بیسیکلی کیا ہم نے پچھلی بار کا، لیکن یہ کہ میں اس کی جو باتیں میں نے پچھلی بار کی تھی اس کو ایک نئے انداز میں دہرا دوں، تاکہ یہ کہ اس میں اگر ہماری سمجھ میں کوئی غلطی تھی تو اس میں وضو ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے پھر مضمون کو جو ہے دیکھنا شروع کریں گے۔